وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حدید آیت نمبر 1 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بارے میں علم ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر کائنات کی مسند اقتدار پر جلوہ افروز ہوا، یعنی پوری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ منظم فرمایا. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے خارج ہوتا ہے، اور جو کچھ آسمانی کروں سے اترتا یا نکلتا ہے، یا جو کچھ ان میں چڑھتا یا داخل ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ حدید آیت نمبر 1 سے 4. لفظی ترجمہ، سبح للہ ما فی السماوات والارض. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور بے مثل غالب اور زبردست حکمت والا ہے.
لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، تھوڑا سا غور کریں، یہ بہت اہم، قرآن کی تو خیر ہر آیت ہمارے لیے اہم ہے، لیکن ہر آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ ہر آیت کے آئینے میں اپنی صورت کو دیکھا کریں کہ آپ اس کے موافق ہیں یا نہیں ہیں۔ سورہ حدید، اس میں تھوڑا سا تمہیدی مضمون میں نے بیان کیا بھی تھا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے نمبر 1، اور مدنی دور کے کوئی پانچویں سال تقریباً، اور اس صورت کا جو خطاب ہے وہ مسلمانوں سے ہے، اور مسلمانوں کے ایمان کو مزید تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جو حقیقی باتیں ہیں، جو معرفت کی باتیں ہیں، جو اس کی شان کی باتیں ہیں، وہ بیان ہو رہی ہیں۔ اور ایک بات اس ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ پہچان کے بعد جو ہے، یعنی تھوڑی بہت پہچان کے بعد جو ہے وہ پھر بندگی شروع ہوتی ہے۔ بندگی کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، پہلے پہچان کا مسئلہ آتا ہے کہ آپ، یعنی یہ میں ایک مختصر بات کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کو پہچان نہیں ہوگی اپنے رب کی، آپ اس کی بندگی پر آمادہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب آپ کو پہچان ہو جاتی ہے تو پھر بات مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سامعین کرام، ایک جگہ جمگھٹا ہے حکومت وقت کی نافرمانی کرنے والوں کا یا مختلف مجرموں کا، لیکن اس حکومت کی، یہ میں مثال عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اس حکومت کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی قوت بھی زیادہ ہے، اور اس کو وہ جب پکڑتی ہے تو پھر وہ اس کا پکڑنا بڑا سخت ہوتا ہے۔ ایک حکومت ہے، اس میں کچھ، یعنی ایک ملک ہے، اس کی حکومت بڑی سخت ہے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اس کے جو کارکنان ہیں ان کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، ایک دفعہ جب پکڑ لے تو پھر ان سے چھوٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن اس ملک میں مجرموں کا ایک گروہ بھی ہے، اور مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ ایک مارکیٹ ہے، ایک شاپنگ مال ہے، اس میں چند لوگ شرارت کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شاپنگ مال میں آج کے دن کچھ حکومتی پکڑنے والے آئے ہوئے ہیں، پکڑ کرنے والے، اور ان کی گرفت بڑی سخت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس دن وہ، جب یہ یقین آ جائے ان کو کہ پکڑنے والے موجود ہیں، تو کیا اس دن وہ کوئی شرارت کریں گے اس شاپنگ مال میں؟ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ کوئی پکڑنے والا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، تو پھر وہ کیوں جرم کریں گے؟ تو تقریباً میں نے یہ مثال قائم کی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں، اور ہمارا جو بچپن ایسے مجرمانہ ماحول میں ہماری پرورش ہوئی ہے، مجرمانہ ماحول میں ہماری پرورش ہوئی ہے، اور لوگ مسلسل جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ میں ہر بات کی تفصیل نہیں کر رہا، میں کر بھی چکا ہوں، لیکن جرم آپ کو معلوم ہے کہ میں کسے کہتا ہوں اور جرم کیا ہے۔ بہرحال اللہ کی نافرمانی میں یہ لوگ مصروف ہیں، اور ان کو اللہ کی پکڑ کا احساس ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو قادر مطلق ذات ہے، جہاں جو آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بادشاہی میری ہے اور میں ہر چیز پر قادر ہوں، اور جو پہلی آیت ہے اس میں العزیز کا لفظ ہے، بے مثل غالب، زبردست قوت والا، اور ہر چیز پر جو ہے قادر۔
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہم میں نہیں ہے، یعنی میں آج کی بات کر رہا ہوں، میں قرآن کے نزول کے وقت کی بات نہیں کر رہا، قرآن کو میں اپنے لیے لے رہا ہوں، اپنے لیے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت دے رہا ہے، اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوگی مناسب مقدار میں، تو ہم اللہ کی بندگی کی طرف رجوع کر بھی نہیں سکتے اور پھر اس کی نافرمانی سے بچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا اگر معرفت نہ ہو، تھوڑا غور سامنے کا، اگر اللہ کی معرفت ہمیں حاصل نہ ہو تو ہماری تمام زندگی جو ہے وہ مجرمانہ بن جائے گی، جرائم سے بھرپور ہوگی۔ آج دیکھ لیں لوگ کس قدر بے خوفی سے زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک ذمہ دار مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، باقی مخلوقات تو مجبور ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی کیا ہے، پھر وہ اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں اپنے یعنی جو معاشرہ ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے یعنی کردار کو دیکھیں، بالکل بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، خوف الہی سے مبرہ ہو کے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے، اور تو یہ ایک بہت بڑی بے خوفی ہے۔ پھر مسلسل ہم جرم کرنے پر آمادہ ہیں، مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور بڑے دبنگ انداز سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہیں۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں، اس کو سوچیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ بڑے دبنگ الفاظ سے اجتماعی طور پہ ہم اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہیں، اللہ کو بھلا کے دنیا کی طرف، باطل کو مقصود و محبوب و مطلوب بنا کے ہم زندگی گزارنے پر آمادہ ہیں اور آمادہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اس کی پوچھ گچھ کا جو ہے، یا اپنے اعمال کے تولے جانے کا، یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا، تو یا اس کے عذاب کا ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن ساتھ میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تو جب اس کی پکڑ، تو بہرحال دنیا میں تو خیر مہلت ہے، لیکن یہاں پکڑ بھی ہوتی ہے۔ یہ بات میں ساتھ ضمنی طور پر آپ کو عرض کر دوں کہ یہاں بھی ہم اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس وقت اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ اب مسلمان قوم جو ہے، من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، اور شدید عذاب ہے اس پر آج مسلمان قوم پہ، اور وہ عذاب اس کو اللہ تعالیٰ ایک مغضوب علیہ قوم اور ضالین قوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے برادر ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، ان سے کیا سلوک۔ ایک گائے جو ہمارے حساب سے پاک ہے، یعنی ہمارے لیے حلال ہے، اس کا ذبح کرنا، اس کو کھانا، وہ ایک جرم بن گیا ہے۔ گائے کو ذبح کرنا انڈیا کی بعض ریاستوں میں جرم ہے، اور اس پہ لوگ جو ہیں مارے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو انتہا پسند ہندوؤں تھے، اپنے ایک ہندو پولیس انسپیکٹر کو اشتعال میں آ کے مار دیا تھا، جان سے مار، اپنے بھائی کو مار دیا، اپنے ہندو بھائی کو مار دیا۔ کیوں؟ کہ گائے تو خدا ہے، اور خدا کو مار رہے ہیں ہمارے، تو جو بھی اس کو نقصان پہنچائے گا وہ قتل کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان قوم جو ہے اللہ کی پکڑ میں ہے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں
بہت سے ہمارے جو دین میں تفرقہ باز ہیں انہوں نے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے بنا لی ہے، اور ایک دوسرے سے ہم باہم دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے سے باہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگا رہے ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں، مناظرے بھی ہو رہے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا، لیکن اس کی ساری وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہم سے یعنی بتایا ہے کہ خانہ جنگی تم آپس میں لڑو گے اور دشمن کے لیے تم ایک ترنے والا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں انڈیا کی دوبارہ مثال دے رہا ہوں کہ وہاں کے جو رہنے والے مسلمان ہیں آج انتہا پسند ہندوؤں کی زد میں ہے، ان کے لیے وہ کروڑوں مسلمان جو ہیں ایک ترنے والا ہیں۔ دیکھ لیں آپ ان کا حال دیکھ لیں، اور ہم پھر بھی آپس میں لڑے جا رہے ہیں، ہم آپس میں باہم دست و گریبان ہیں اور ان کا ہاتھ الگ ہے ہم پہ۔ تو آج جو ہے پکڑ ہے۔ اب یہ سارا جو میں مضمون آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے اللہ کی معرفت۔ یہ مضمون جو سورہ حدید کا جو شروع ہوئی ہے، اس کا ابتدائی 6-7 آیات جو ہیں، اس کے بعد بھی ہیں، لیکن یہ جو تمہیدی مضمون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان، وہ چیز ہم جان جائیں۔ ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہا ہے کہ بھئی تم نے دیکھو، مجھے پہچانو۔ یہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو علیم بذات الصدور۔ یہ 6 آیات ہیں ابتدائی طور پہ تمہیداً۔ اللہ تعالیٰ اس تمام آیات میں مسلمانوں کو، مجھے، آپ کو اپنی شان بتا رہے ہیں، اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اپنی پہنچ بتا رہے ہیں، اپنی طاقت بتا رہے ہیں اس میں۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے جو ابتدا میں آپ سے کلام عرض کیا کہ جب تک ایک ذات کی آپ کو پہچان نہ ہو، پھر اس کے وجود کا احساس نہ ہو، یہ دونوں مضمون آ رہے ہیں اسی 6 آیات میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان قدرت، طاقت اور اس کے وجود کا احساس ہمیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کی بادشاہی ہے، اس کی بادشاہی سے تم باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، ابتدائی طور پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں تاکہ آپ اس مضمون کو ذہن میں رکھ کے اس کا مطالعہ کریں، اور اس کی جو اس میں بیچ میں اس کے جو مضامین ہیں اس کو سمجھنے کی، اول تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مضمون بیان کیوں نہ ہو رہا ہے۔ اس کی میں نے آپ کو وجہ بیان بھی کر دی، دوبارہ اختصار سے بیان کرتا ہوں کہ آج جو ہم مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، اور ہم نے باطل کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ دیکھیں پہچان، اب مثال کے طور پہ دنیا کے پیچھے لوگ لٹو ہو گئے ہیں، اور دنیا ہے کہ مال و متاع کے طالب ہیں، اور دنیا جو ہے اس کی زیب و زینت انہیں اچھی لگتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کچھ ظاہری فائدے دیکھ لی ہیں، کچھ پہچان ہو گئی ہے۔
تو پھر وہ یعنی دنیا کو قیمتی تصور کرتے ہیں، اور ان کی نظر میں یہ دنیا جو ہے بڑے قدر و قیمت کی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے پیچھے جو ہے کس طریقے سے ہم اپنا یعنی جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع کر رہے ہیں دنیا ہی کو منزل بنا کے، کیونکہ اس کی کچھ باطل ہے تو باطل، لیکن آپ کی نظر میں اس کی کچھ قدر و قیمت ہے۔ مثال کے طور پہ 10 روپے کے نوٹوں کی ایک گڈی ہے اور 5000 کے نوٹوں کی ایک گڈی ہے، تو ایک گڈی 1000 کی ہے، دوسری جو ہے 5 لاکھ کی ہے۔ آپ دونوں میں یعنی ایک سا سلوک کریں گے؟ ہو سکتا ہے 10 روپے کی گڈی کو آپ کسی ناچنے والے پہ لٹا دیں، لیکن 5000 والی گڈی تو آپ نہیں لٹائیں گے۔ 5000 کے نوٹوں کی گڈی تو آپ نہیں لٹائیں گے، کیوں کہ آپ کو اس کی قدر و اس کی پہچان ہے، اس کی قدر و قیمت ہے آپ کی نظر میں۔ تو دیکھیں میں وہ پہچان کی بات کر رہا ہوں، ہمیں پہچان نہیں ہے۔ دنیا باطل کی تو پہچان ہم کچھ کر رہے ہیں تو باطل، لیکن ہمیں ہماری نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہے، تو تب ہم اس کو یعنی آخرت کے مقابلے میں ہم دنیا کے اور دنیاوی مفادات کے خریدار ہیں، کیونکہ اس کی کچھ پہچان ہے۔ بھئی 10 تولے سونا ہے، آپ اپنی بچی کا وہ کرتے ہیں نا مہر، 10 تولے سونا معجل، 20 تولے سونا غیر معجل، اور اس کے نام پہ ایک مکان۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں قدر آپ کی نظر میں قدر و قیمت کی حامل ہیں، تبھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچی کا مستقبل سیف کریں یا جو بھی ہے آپ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کی معرفت جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کی معرفت اتنی ہونی چاہیے کہ ہم اس کی بندگی پر آمادہ ہو سکیں۔ یعنی وہ جو اور پہچان ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے پہچان کی، لیکن کم از کم اتنی پہچان اللہ تعالیٰ کی ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا مقصود بنا لیں، اپنا مقصد حیات بنا لیں، اپنا محبوب بنا لیں، اپنا مطلوب بنا لیں، اور پھر اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اتقوا اللہ کا تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں پہچان نہ ہو اللہ کی، تقوی نہیں ہو سکتا جب تک پہچان نہ ہو۔ یہ جو مضمون 6 آیات آ رہی ہیں، اس میں اور بھی ہیں اس صورت میں، بڑی ماشاءاللہ بہترین کلام ہے۔ تو اس میں یعنی 6 آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں سامعین کرام، لیکن اس میں یہ ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ رب کی معرفت جانیں، اس پر یقین کر لیں، اس پر یقین کر لیں۔ بہرحال مضمون شروع کرتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اچھا، اس میں میں ایک اور بات آپ کو یعنی ابتدائی طور پہ یہ بتا دوں کہ انسان کی کامیابی جو ہے، میں آپ کو مختصر یہ بات میں بتا بھی چکا ہوں اور ابھی پھر بتا رہا ہوں، بتاتا رہوں گا، لیکن اس صورت میں مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کرا کے ہمیں آمادہ کر رہے ہیں کہ تم اپنا زندگی، اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اور اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، وہ کون سی ہستی ہے، اس کی کیا شان ہے، وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس میں۔ تو آیت نمبر 1 کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ سبح کا معنی، یہ گرامر کے حساب سے دیکھیں تو یہ ماضی پر اس کا اطلاق ہو چکا ہے، یعنی ماضی سے، ابتدا سے تسبیح بیان ہو رہی ہے، کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی
دیکھیں اصل تو تسبیح ہے. تسبیح میں نے گزشتہ جو صورت گزری ہے اس میں نے آپ کو اس تسبیح کی وضاحت کی تھی. ابھی پھر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نئے سننے والے ہوں نا. تو تسبیح اصل میں کیا ہے؟ اپنا کام بخیر و خوبی انجام دینا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو مقصد پیدائش ہے وہ بخیر و خوبی انجام دے رہی ہے. ہر چیز کی جو معراج ہے وہ معراج وہ پوری کر رہی ہے، یعنی اس معراج تک پہنچ گئی ہے. ہر چیز چاروں ناچار مجبور ہے اپنی معراج تک پہنچنے کے لیے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے اس کی عروج اور ترقی کے لیے. ہر چیز کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنی نماز اور اپنی تسبیح کہ اس کو مقصد کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، ہر چیز جانتی ہے. گندم کی فصل ہے، ہر بیج کو معلوم ہے کہ میں نے کیسے زمین کو پھاڑ کے باہر نکلنا ہے اور کس حد تک بڑھنا ہے اور میں نے کتنے دانے دینے ہیں. مکئی کے دانوں کو الگ ان کو معلوم ہے اپنی معراج اور اپنا جو اس کا طریقہ کار ہے وہ جانتا ہے. ہر چیز اسی طرح، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تمام اشیاء جو ہیں وہ اپنا مقصد تخلیق بکمال احسن پورا کر رہی ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض. اب اس میں مضمون کیا ہے؟ اچھا وہ مضمون میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہ دوسرا جملہ سن لیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب ہے، بے مثل غالب ہے اور دانا ہے. اب دیکھیں یہ غالب کا کیا مطلب ہے، یعنی یہاں بیان کرنے سے مقصود کیا ہے کہ وہ غالب ہے اور بے مثل غالب ہے. دیکھیں انسانی فطرت جو ہے کہ وہ زبردست کے آگے سر جھکا دیتا ہے. انسانی یعنی جو ہماری نفسانی وہ ہے کہ زبردست کے آگے جو ہے وہ سر جھکا دیتا ہے. یعنی کوئی فائدہ دینے والی چیز ہو یا نقصان دینے والی چیز ہو، کسی کو فائدہ مند سمجھ کے اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، کسی کو نقصان کا مالک سمجھ کے اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. یہ انسانی نفسانی فطرت ہے سامنے کرام. تو اسی فطرت کو آپ بروئے کار لائیں اور محسوس کریں، یعنی جانیں، حقیقت جانیں. غالب سب سے غالب، سب سے زبردست کون ہے؟ فائدہ دینے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات اصل میں کون ہے؟ اللہ. النافع الضار، اللہ کی صفات ہے. تو اے انسان، تمہاری فطرت میں تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے کہ تم زبردست کے سامنے سر جھکاتے ہو، نقصان دینے والے سے ڈرتے ہو، فائدہ دینے والے سے امید رکھتے ہو. تو وہ کون ہے ذات؟ وہ اللہ کی ہے. العزیز، غالب ہے، زبردست ہے، اور پھر حکمت والا بھی ہے. یعنی یہ انسانی نیچر کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو مجھے پہچانو، میں غالب ہوں، میں فائدہ دینے والا ہوں، میں نقصان پہنچانے والا ہوں. الحکیم، اور میرے سارے کاموں میں حکمت ہے. اس کا بھی ایک مطلب ہے سامعین کرام کہ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے. عام طور پہ جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پر ہم عام طور پہ راضی نہیں ہوتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسی بھی زندگی دی ہے، جیسی شکل دی ہے، جتنا مال دیا ہے، جتنی اولاد دی ہے، جو بھی ہمارے حالات ہیں، ہم اس پر راضی ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں. اس کے متعلق نہ سوچیں کہ کیا دیا ہے اور کیوں نہیں دیا، یعنی کیوں نہیں دیا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی طرف سے آپ مطمئن ہو جائیں اور آپ یہ جان لیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. آپ اس کی اب حکمت کو مت تلاش کریں، بس اس پر راضی اور خوش ہو جائیں. اور اس میں حکمت، دانائی سے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے آپ کے متعلق. آپ کو اب ظاہر کے متعلق نہیں سوچنا،
جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس پر آپ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، اور اب آپ نے ظاہر کے بارے میں نہیں سوچنا بلکہ اپنی حقیقت اور اپنی معراج کے بارے میں سوچنا ہے۔ وہ دینا چاہتا ہے تو دے دے گا، نہیں تو آپ راضی رہیں، وہ دانا ہے، اس کے فیصلے بہتر ہیں، آپ اس پر خوش ہو جائیں۔ تو یہ چند فقرے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے سامعین کرام۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تمام کائنات جو ہے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، یعنی اللہ نے جو بھی تخلیقات ہیں وہ اپنی اپنی معراج تک پہنچ کے فائدہ دے رہی ہیں، اپنی ڈیوٹی کو بھی جانتی ہیں اور اس کے طریقے کو بھی جانتی ہے۔ وہ ہر ہستی جو ہے اپنا کام کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جو سورج ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے ہمارے لیے، اور سورج دیکھیں ہمیں، یعنی میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں مارچ میں ایک موسم ہے، ہمیشہ مارچ میں ایک ہی موسم ملے گا، ہمیشہ دسمبر جنوری میں سردی رہے گی، ہمیشہ ہمارے جو جون جولائی ہیں اس میں گرمی رہے گی۔ تو اسی طرح سارے موسم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اور وہ سارے موسم آتے ہیں، اور سورج ایک خاص مقدار سے آتا جاتا ہے، اور کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ تو یہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ بالکل سرے منہ اپنی اس سے، آپ دیکھ لیں جو کیلنڈر آپ بناتے ہیں شمسی کیلنڈر، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ یعنی حساب سے ہے۔ تو سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یہ ایک آیت ہو گئی، اس کی آپ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں جو کچھ مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست بے مثل غالب ذات ہے اور الحکیم دانا ہے، حکمت والی ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ Glorifying God is everything in the heavens and the earth. He is the Almighty, the wise. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔